آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے چلا ہوں وہ ہے نشئی بھکاری کا مجاہد کے روم میں چندہ لینا۔ ایک دن نماز مغرب کے وقت ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ آپ کی جماعت کا ایک مجاہد جس کی دونوں ٹانگیں موجود نہیں ہیں اور ناک کی ہڈی پر بھی فریکچر آیا ہوا ہے، اور وہ اپنی 5 جوان بہنوں کا واسطہ دے کر مسجد میں بھیک مانگ رہا ہے، اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ ہماری جہادی جماعت میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتی۔ میں نے اس دوست کو بتایا کہ یہ ناممکن بات ہے کہ کسی مجاہد کو جس کی دونوں ٹانگیں بھی شہید ہو چکی ہوں جماعت اس طرح لاوارث چھوڑ دے، اور وہ پیشہ ور بھکاریوں کی طرح مسجد میں اپنی ماں اور بہنوں کا واسطہ دے کر بھیک مانگے۔ میرے دوست سلیم نے یہ بتایا کہ اسے میں نے ہسپتال سے دوا وغیرہ بھی لے کر دی ہے، اس کے علاوہ اسے ایک گرم شال بھی دے کر آیا ہوں، اور آپ اس سے مغرب کی نماز میں ضرور مل لینا، وہ جامع مسجد میں ملے گا۔ میں مغرب کی نماز میں 2 ساتھیوں کے ساتھ جامع مسجد میں پہنچ گیا۔ فرض نماز کے فوراً بعد دعا سے پہلے ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ چہرہ داڑھی سے خالی تھا، ہیپی اسٹائل بال تھے، ٹانگیں نہ ہونے کی وجہ سے بیساکھیوں کے سہارے کھڑا تھا۔ چہرے کے خد و خال سے آزاد کشمیر کا رہنے والا لگ رہا تھا۔ یہ شخص لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، میرے مسلمان بھائیوں، میں ایک مجاہد ہوں، میری دونوں ٹانگیں جہاد میں شہید ہو چکی ہیں، اب میں کام وغیرہ نہیں کر سکتا۔ 5 بہنوں کا میں واحد سہارا ہوں، آپ حضرات حسب توفیق میری مدد کرتے جائیں۔ نماز کے بعد لوگ اس کی مدد کرنے لگے۔ بعض جہاد سے بغض رکھنے والے مجاہدین اور جہاد کو برا بھلا کہنے لگے کہ پہلے بچوں کو جہاد کا نام لے کر ساتھ لے جاتے ہیں، اور جب وہ اس طرح لاچار ہو جاتے ہیں تو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ توبہ توبہ۔ اسی دوران ہم اس کے پاس پہنچے اور اسے باہر چلنے کو کہا اور اسے مسجد سے باہر لے آئے۔ اسے لے کر ایک ساتھی کے مکان پر آئے اور اس سے کہا، سچ سچ بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا، میں ضلع باغ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، میرے 2 بھائی کشمیر میں شہید ہو گئے تو میری ماں نے ان کا بدلہ لینے کے لیے مجھے بھی کشمیر بھیج دیا۔ سری نگر میں میری فوج سے جھڑپ ہوئی، اس میں میری دونوں ٹانگیں شہید ہو گئیں۔ اس کے بعد اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور کہنے لگا، میں نے اپنے ہاتھوں سے 33 بھارتی فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ اس کی یہ کہانی ایک ایسا آدمی جس کی جہاد سے وابستگی نہ رہی ہو سنتا تو شاید یقین کر لیتا، مگر ہم اس کی کہانی سے ذرا معروب نہ ہوئے، اور میں نے اس کی ٹانگوں پر سے شلوار اوپر کی تو دیکھا کہ اس کی ٹانگیں تو خراب تھیں مگر پولیو کی وجہ سے، جبکہ میرے دوسرے ساتھی نے اس کی آنکھیں، ہتھیلیاں اور ناخن چیک کیے تو اس نے بتایا کہ یہ صاحب چرس کا نشہ بھی کرتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، پھر معصوف سے ذرا سختی سے معلوم کیا تو اس نے سچ بتا دیا، میں آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں، ہماری حجام کی دکان ہے، نشے کی لت نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا، چوری چکاریوں نے میرے والدین کو پریشان کر دیا تو میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ چونکہ جہاد اور مجاہد کو اللہ نے عزت دی ہے، لہٰذا میں نے بھی جہاد اور مجاہد کے لفظ سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے لیے میری پولیو زدہ ٹانگوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، میں اس طرح بھیک مانگتا ہوں، لوگ مجاہد کے نام سے خوب دیتے ہیں مگر کہیں پر آپ جیسے کرم فرما بھی مل جاتے ہیں جو کچھ دینے کی بجائے ٹھیک ٹھاک پٹائی کر دیتے ہیں، اور میری یہ ناک کی ہڈی بھی آپ ہی کی طرح کے ایک نوجوان نے توڑی ہے۔ ہم اس پر غصہ بھی کافی اتار چکے تھے، اس کے بعد سے اسے سختی سے منع کیا کہ آئندہ بھیک مانگنے کے لیے مجاہدین کا نام استعمال نہ کرے۔
قارئین بھی اس بارے میں کافی محتاط رہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو مجاہدین کے روم میں اس طرح بھیک مانگ کر مجاہدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔